اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، وہ زندہ اور قائم دائم ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس کسی کی سفارش کر سکے؟ اللہ جانتا ہے جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے۔ وہی اپنے علم میں سے جس کو چاہے جتنا دے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمینوں میں پھیلی ہوئی ہے اور ان کی حفاظت اللہ پر بوجھ نہیں پڑتی۔ وہ بہت بلند مرتبہ عزت والا ہے۔ اللہ واحد ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے، اور کوئی اللہ کا ہم پلہ نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں دجال سے خبردار کرتا ہوں۔ ایسا کوئی نبی نہیں جس نے اپنی قوم کو دجال سے خبردار نہ کیا۔ بے شک نوح نے بھی اپنی قوم کو دجال سے باخبر کیا تھا، لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی پیغمبر نے نہیں بتائی۔ جان لو کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی اور اللہ ایک آنکھ والا نہیں۔ Milestone in Baghdad. Nearly 1,400 Iraqi civilians were killed in May. After 3 months of heavy fighting and hundreds of people killed, allegedly backed by the United States, More deaths. Government in Somalia. the Islamic Courts movement patrolling in victory around the streets of Mogadishu. Their Black Hawk helicopters downed. Imposed Sharia law on Somalia. The Clinton administration could not stomach this War against terror. as the Islamic threat. These Islamic militias Islamic State will emerge. اب سے 3 سال پہلے میرے ایک دوست نے میری توجہ اس طرف دلائی کہ ایک آنکھ کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا، ایک آنکھ کی جھلک ہر طرف نظر آتی ہے، اور ایک تنظیم ہے فری میسنری جس کا نشان ہے ایک آنکھ۔ For hundreds of years, the Freemasons, the world's oldest secret society, have been suspected of plotting to take over America. Freemasons led the American Revolution and played critical roles in the Declaration of Independence, the Constitution, and the design of Washington, D.C. The untold story of the Freemasons in America reveals secret codes, patterns taken from the stars, murder, and a radically new picture of the nation's founding fathers. کئی 100 سالوں سے دنیا کی خفیہ تنظیم فری میسنری امریکہ اور دنیا پر حکمرانی کے منصوبے بنا رہی ہے۔ فری میسنری نے امریکی جنگ آزادی لڑی، اپنی آزادی کا اعلان کیا اور واشنگٹن ڈی سی کو ڈیزائن کیا۔ انہی لوگوں نے سمبلز کا استعمال شروع کیا، قتل کرائے، اور انہی کے لوگ امریکی قوم کے پاسبان بنے۔ The gathering cloud of suspicions has renewed interest in an old idea that the United States is somehow under the control of a powerful secret society. امریکہ ایک بین الاقوامی خفیہ تنظیم کے زیر اثر ہے، An apparently innocent جس کے 2 لاکھ سے زیادہ ممبر ابھی امریکہ میں موجود ہیں، in the United جن کو States, فری میسن کہتے ہیں۔ the Freemasons. فری میسنری کے اندر کلوز ہیں جن کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ جب میں نے فری میسنری کو انٹرنیٹ پر سرچ کیا تو ایسی حقیقتیں سامنے آئیں جو کسی بھی صاحب ایمان کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ حقیقتیں جاننے کے بعد آپ کا خبر دیکھنے کا زاویہ ہی بدل جائے گا۔
سب سے اہم چیز جو نظر آئی وہ تھا ڈالر. ڈالر کے اوپر فری میسنری کا نشان. آئیے ذرا ڈالر کا بغور جائزہ لینا شروع کریں. $1 کے سامنے والی سائٹ پر جارج واشنگٹن کی تصویر بنی ہوئی ہے اور لکھا ہے واشنگٹن ڈی سی. America's most important founding Freemason was none other than George Washington. The fact that Washington is a Freemason is of enormous significance. امریکہ کا سب سے اہم فری میسن Joined جارج even when he واشنگٹن was تھا. just 20 years old. So anxious was he to join the fraternity. With the War of Independence underway, General Washington struggled to transform the ragtag Continental Army. امریکی افواج کو آزادی کی جنگ کے لیے تیار کیا. پچھلی طرف بیچ میں لکھا ہے In God we trust. اس سائٹ پہ جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ ہے آنکھ. ایک آنکھ. اس آنکھ کے پیچھے سے روشنی آ رہی ہے اور آنکھ کے اوپر 13 لیٹن حروف میں لکھا ہے اس نے ہماری انڈرٹیکنگ منظور کر لی. آنکھ کے نیچے ایک پیرامڈ ہے جس کے 13 اسٹیپ ہیں اور سب سے نیچے رومن میں لکھا ہے 1776. پیرامڈ کے نیچے ایک ریبن اور لیٹن حروف میں لکھا ہے ایک نیا آرڈر جاری ہو گیا. پیرامڈ کے بالکل پیچھے افق پر 2 پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں. اس تصویر میں وہ پہاڑیاں بہت چھوٹی ہیں لیکن ایکچوئل ڈالر میں آپ ان کو بآسانی دیکھ سکتے ہیں. پیرامڈ اور ریبن کے بیچ میں کچھ پودے نکلے ہوئے ہیں اور سب سے نیچے لکھا ہے دا گریٹ سیل یعنی سب سے بڑی مہر. دوسری طرف والے دائرے میں امریکہ کا قومی پرندہ سفید پر والا عقاب ہے. یہ واحد عقاب ہے جو گدھ کی طرح مردار کھاتا ہے. باقی سارے عقاب شکار کر کے کھاتے ہیں. اس عقاب کے منہ میں بھی ایک ریبن ہے جس پر 13 لیٹن حروف میں لکھا ہے مختلف قوموں کا گروہ. اس عقاب کی سوچ میں 13 ستارے ہیں اور یہ دوسری طرف اس آنکھ کے پیچھے جو روشنی ہے اس کو دیکھ رہا ہے. اس عقاب کے سامنے ایک ڈھال ہے جس پر امریکہ کے جھنڈے کی طرح 13 دھاریاں ہیں. اس عقاب کے ایک پنجے میں جو آنکھ کی طرف ہے زیتون کی ایک شاخ ہے جس پہ 13 زیتون کے پتے ہیں اور 13 پھل بھی لگے ہوئے ہیں. جبکہ دوسری طرف والے پنجے میں 13 تیر ہیں اور نیچے لکھا ہوا ہے آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس. فری میسنری کا ممبر بننے کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ ہے سپریم بینگ پر ایمان لانا. اس وقت دنیا میں میسنری کے 50 لاکھ سے زیادہ ممبر ہیں جن میں سے صرف 5% یہ جانتے ہیں کہ سپریم بینگ ہے کیا. کوئی بھی شخص جو اپنے فن میں ماہر ہو وہ فری میسنری کا ممبر بن سکتا ہے. فری میسنری کی 33 ڈگریز یا کلاسز ہیں. جو شخص جس ڈگری یا کلاس میں ہوتا ہے اس کو اسی ڈگری یا کلاس کی کتابیں بھی دی جاتی ہیں اور کوئی بھی انٹرنیٹ پر آن لائن اس شرط پر وہ پڑھ بھی سکتا ہے کہ وہ اپنے ممبر ہونے کا ثبوت دے. دنیا کی سب سے پرانی اس خفیہ تنظیم پر بہت سے ملکوں میں پابندی بھی ہے جیسا کہ پاکستان. مگر پھر بھی اس کی ایک بہت بڑی نشانی کراچی کا ٹاور اس کے کبھی یہاں ہونے کا ثبوت ہے. میسنری کی کتابوں میں بہت سی باتیں میسنز کو مس گائیڈ کرنے کے لیے بھی کہی جاتی ہیں. سارے کلوز آپس میں الجھے ہوئے ہیں. ڈالر ایک چابی ہے. جو جتنا میسنری سپریم بینگ اور ان کلوز کو سمجھتا جاتا ہے اوپر کی ڈگری یا کلاس میں پروموٹ ہوتا جاتا ہے. عقاب کے خیالی ستاروں کو جوڑنے پر ڈیمن ٹریپ بن گیا. اس کو یہودی اسٹار آف ڈیوڈ بھی کہتے ہیں. یہی نشان اسرائیل کے پرچم پر بھی نظر آتا ہے جبکہ میسنری کا نشان اسرائیلی سپریم کورٹ کی بلڈنگ پر بھی نظر آتا ہے. اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اس تنظیم کے پیچھے یہودیوں کا ہی ہاتھ ہے. آخر یہ یہودی کون ہے, ان کی کیا تاریخ ہے اور ان کا کیا ایمان ہے؟